السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر کیا جاتا ہے. پروگرام کی ترتیب سے آپ سبھی واقف ہیں کہ پہلے کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے ذہن میں آئے ہوئے دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں. جو سلسلہ گفتگو ہم نے جاری رکھا ہے وہ سورہ شورا کے بارے میں ہے. 25 پارے میں یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آج تلاوت کی، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دو چیزوں کو اللہ نے کمپیئر کیا اور بتلایا کہ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. جو کچھ تمہیں ابھی نعمتیں دی گئی ہیں دنیا کی، فمتاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے دی ہے اس میں ہمیں نعمتیں دی ہے، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں. اور ایک دوسری زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی. آخرت کی زندگی جو ہے یہ کبھی فنا نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی ٹیمپریری لائف، ایک نہ ایک دن اس کا اینڈ آئے گا، ختم ہو جائے گی. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو تم کو ابھی دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانا ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ نعمت. لیکن وہ نعمت کس کے لیے ہے؟ وہ سب کے لیے نہیں. 10 صفات ذکر فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نعمتیں اللہ نے رکھی. سب سے پہلی شرط للذین آمنوا، ایمان والے کو. ایمان کے بغیر آخرت کی نعمتیں نہیں ملے گی. بلکہ سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو ایمان کے بغیر آئیں گے ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں ہوگا، ان کے لیے اعمال تولے نہیں جائیں گے. تو اگر ایمان ہے اس کے بعد آگے گناہوں کا اور نیکیوں کا پلڑا رکھا جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا اعمال کا. تو سب سے پہلی شرط جو تمام شرطوں میں لازمی شرط ہے وہ ایمان ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، دوسری شرط ہے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد ہے. اور کیسا اعتماد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو
اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق پہنچائیں گے جیسے پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام میں بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی جاب ہے، اللہ ان کو کھلاتے ہیں۔ اور کتنی پرندوں کی تعداد کتنی ہے؟ ملینز اینڈ بلینز، اور اللہ سب کو کھلا رہے ہیں۔ تو رب پر بھروسہ کریں۔ یہ دوسری صفت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے، جو باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے دنیا کی نعمتوں سے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ، تیسری صفت، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ خاص طور پر الفواحش کو الگ سے ذکر کیا، حالانکہ بڑے گناہوں میں فواحش بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فواحش کی اہمیت کی وجہ سے بے حیائی کے کام کو اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اس کو خاص طور پر الگ ذکر کیا، کبائر الاسم اور اس کے بعد الفواحش۔ صغائر اور کبائر گناہوں کے بارے میں یہ دو لفظ عام طور پر آپ سنتے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ کسے کہتے ہیں کبیرہ گناہ؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث میں کوئی وعید ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جن گناہوں پر کوئی وعید نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ یہ گناہوں کے اندر تو ایک اضافی چیز ہے۔ اللہ کی عظمت کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ کس قدر بڑا ہے، اللہ کس قدر عظیم ہے، اور اس کی نافرمانی ہم کریں، یہ تو ہر ایک بڑا گناہ ہے، چاہے چھوٹی ہو۔ چھوٹی سی نافرمانی بھی اللہ کے مرتبے کے سامنے ہم دیکھیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم پر انعامات اور احسانات کی بارش کی، اور اتنے سب انعامات سے نوازا، اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں، ہر نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ توبہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال سے، جیسے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے لیے چل کر جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح کے جتنے گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور اگر ان گناہوں میں کوئی مالی حق ہے، کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین تھا، تو مال کے ادا کرنے کے بعد، یعنی مال ادا کریں، جس کا آپ نے مال دبایا ہے، کسی کا حق نہیں دیا ہے، حق ادا کریں اس کے بعد۔ اور اگر کسی کے ذمے کچھ عبادات ہیں، نمازیں باقی رہ گئی کئی سالوں کی، یا کچھ برسوں کے روزے باقی ہیں، یا کچھ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ سب بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی لازم ہے کہ آپ وہ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو کوئی غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھی ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت ہی ہے۔ پانچویں صفت، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو رب کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی رب نے حکم دیا اس کو مانتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام لفظ شورا ہے۔ امرہم شورا بینہم،
اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر تمہارے لیڈرز نیک لوگ ہوں گے، جب تمہارے مالدار سخاوت کرنے والے ہوں گے، اور جب تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے ہوں گے، اس وقت تمہارے لیے زمین پر رہنا یہ بہتر ہے۔ اور جب حالات بدل جائیں، تمہارے لیڈرز وہ ہوں جو تم میں بدترین لوگ ہیں، تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں، تو پھر تمہارا زمین کے نیچے چلے جانا، یعنی مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ 3 علامتیں بتائیں، اور آج آپ دیکھیں یہ تینوں علامتیں بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے۔ لیڈرز بدترین لوگ ہیں، مالدار کنجوس بن گئے، اور معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے گئے۔ اسلام کے اندر وہ جو پہلے شخصی حکومت تھی کہ ایک ہی آدمی ون مین شو سب کچھ چلاتا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ سب کی رائے سے کام کیا جائے، لیکن اس میں عوام کے لیے ایسی آزادی بھی نہیں جو آج کل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آ گئی، کہ ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی کا ووٹ اور ایک جاہل آدمی کا ووٹ سب برابر ہے، اور کسی موقع پر وہی اس جاہل آدمی کے ووٹ سے حکومتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ووٹ ادھر پڑ گیا، سب کچھ نظام درہم برہم ہو گیا۔ بلکہ اسلام نے بیلنس رکھا، رائے لی جائے گی سب کی، اور جو مشورے کا امیر ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ جو فیصلہ کریں یہ سب مانیں گے، اور اس مشورے کے امیر کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا کہ میجورٹی لوگوں کی رائے کیا ہے، اکثریت کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں جو بات ڈالی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو گویا نہ شخصی حکومت ہے اور نہ بالکل عوامی حکومت ہے جمہوری جو آج کل چل رہی ہے۔ اور مشورہ کن سے لیا جائے گا؟ اصحاب الرائے سے لیا جائے گا، عقل مندوں سے لیا جائے گا، سمجھداروں سے لیا جائے گا۔ جو آج کل جمہوری نظام ہے اس میں گھوڑا اور گدھا سب ایک چل رہے ہیں، سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے، سب کا ایک ہی ووٹ ہے، اور اس ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جب تم کسی معاملے میں پڑ جاؤ تو مشورہ کرو معاملے میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں کہ اس میں خیر ہوگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، مشورے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر بات ڈال دی جاتی، آپ فیصلہ کر لیتے۔ لیکن صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، جیسے اصحاب بدر کے بارے میں مشورہ کیا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور بھی کئی مواقع پر آپ نے مشورہ کیا ہے، خندق کے موقع پر مشورہ کیا ہے، تاکہ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہو کہ ہماری بھی رائے لی جاتی ہے، اس لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، اور تاکہ امت میں یہ سنت زندہ رہے، امت اس سنت پر عمل کرے کہ پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے صحابہ سے، اور تو صحابہ کی دلجوئی بھی مقصود ہے اور سنت کا جاری کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ مشورے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل ملے رہتے ہیں، آپس میں محبتیں قائم رہتی ہیں، اور یہی مشورے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اتحاد و اتفاق رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا احمد صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ فرمائیں. ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے. میرے کو آپ وہ ٹی وی کی پوچھنا تھا. آواز بند کر دیں. میں آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ کل آپ نے بتایا تھا وہ جو چوہے کے لیے کاری مرچ کیا ہوتی ہے؟ یہ بلیک پیپر. اور بلیک پیپر. جی. اور اس کا پاؤڈر لگنا ہے نہیں ڈلنا ہے کہ صرف نہیں ویسے ہی ڈال دیں اس کو. ساری ڈالنی ہے؟ جی. وہ پاؤڈر کر کے نہیں؟ نہیں. صرف کاری مرچ ساری دیا وہ آکھی آتی ہے جی. وہ ڈالنا ہے، اس کا پاؤڈر نہیں جی. بنانا ہے؟ نہیں. اوکے جزاک اللہ. مشورے کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی، اس کی مثال یہ سمجھ لیں، گھر کے اندر مشورہ کر رہے ہیں آپ، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، بیوی بھی ہے. ایک علاقے سے آپ موو ہو کر دوسرے علاقے میں جانا چاہ رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں آپ وہاں پر. تو مشورہ کیا کہ فلاں علاقے میں ایک جگہ میں نے فلاں جگہ مکان دیکھا ہے. حالانکہ رقم آپ خرچ کریں گے، گھر کے سربراہ آپ ہیں، لیکن مشورہ آپ سب سے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس گھر میں اگر بڑا خاندان ہے تو آپ کے بھائی بھی ہوں، چھوٹے بڑے بھائی بھی ہیں. اب سب مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فائدے ہیں اس کے، یہ فائدے ہیں، یہ اچھا مکان ہے، بڑا مکان ہے، ایریا اچھا ہے، یہ اچھا. اور سب نے اپنی رائے سے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے. مشورے کے مطابق آپ نے مکان خرید لیا، وہاں پر موو ہو گئے. اب یہ ہوا کہ کوئی پریشانی آ گئی، یا تو بچوں کی اسکول کی پریشانی ہو گئی، یا مسجد کی پریشانی ہو گئی، مدرسے کا کوئی معاملہ آیا. اب وہ کافی دور ہے، لیکن ہر آدمی خاموش ہے. کیوں؟ اس کے مشورہ لیا گیا تھا اور اس کی رائے بھی یہ تھی کہ وہاں پر مکان لیا جائے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، آپ اپنی مرضی سے وہ مکان لے لیتے اور کہہ دیتے چلو یہاں سے موو ہو کر وہاں چلنا ہے. وہاں جانے کے بعد اگر کوئی پریشانی آتی، سب کہتے ڈیڈ یو باٹ دس ہاؤس اینڈ دس پرابلم وی ہیو ڈیفیکلٹی وی ہیو پرابلم. وہ پریشانی، بیٹی الگ کہہ رہی ہے، بیٹا الگ کہہ رہا ہے، بیوی الگ پریشان ہے، وہ آپ کے لیے سر درد ہو جاتا ہے. وہی مکان اسی حالت میں اسی جگہ پر لیا جاتا، لیکن مشورے سے لیا جاتا تو سب خوش ہوتے، یا اگر خوش نہ بھی ہوتے تو کوئی آپ کو پریشان ڈسٹرب نہ کرتا. تو مشورہ لینے میں یہ فائدہ ہے. قرآن کریم میں حکم بھی دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور جو صفات ذکر کی ہے ایمان والوں کی، ان میں مشورے کی اہمیت کو ذکر کیا گیا. امرہم شورا بینہم. اور ایک صفت یہ بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے نیکی کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے دل کو اللہ سخی بنا دیں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے، لیکن وہ نیکی کے کاموں میں تو کیا خرچ کرتے، اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کر سکتے. بخل اتنا ہے، کنجوسی اتنی ہے. حالانکہ جو مال آیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، محض اللہ کی نعمت ہے. مالدار یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کما لیا، میں نے یہ کیا تو ہو گیا، میں نے یہ کیا تو سکسیس ہوا. میں نے تم سے زیادہ اسکلز والے، تم سے زیادہ صلاحیتوں والے، تم سے زیادہ ڈگری والے بے روزگار ہیں. تو یہ سوچیں کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے کچھ مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے. اور یہ خرچ کرنا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اس خرچ کرنے کے بدلے اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اس کی مثال یہ سمجھ لیں جیسے کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، جتنا نکالا جاتا ہے دوسرا پانی آتا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پانی نکالنے پر کنویں کا پانی ختم ہو جائے، بلکہ اس کے اندر جو سوتے ہیں وہاں سے چشمے آتے رہتے ہیں، پانی آتا رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح مالدار کے پاس سے مال نکلتا ہے، دوسرا مال آتا رہتا ہے. کوئی ایسا خرچ کرنے والا سخی ایسا نہیں جس نے شکایت کی ہو کہ مال کے خرچ کرنے سے مال کم ہو گیا.
بلکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا وعدہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولوی جی، کیا سے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ٹٹھیاں تو بہت درد میں لگی ہے، لکا کی تا وڈی بہت درد ہے۔ اللہ میں پڑھی تو بہت ضرور شریف صاحب کی قرآن کرسی پڑھی، پھکڑی لڑیاں قرآن پاک کی پڑھ لڑیاں سور جاتی، بہت دل پریشان رہنا۔ نماز پڑھ لیتی ہیں برابر؟ تکڑے کو نہیں آخنے میں پتر بیٹھے نواں تکڑیاں نہیں ہونیاں، کیسے کوئی لبیاں کر ہے، سارے شریف بچے لبی گئے بس۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک عمل بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھتے ہیں۔ پیروں کا درد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عمل یہ کریں جو بہت آسان بھی ہے کہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے ہاتھ پر دم کریں، دونوں ہاتھ پر، اور پھر اس کو ملتی رہیں۔ جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر یہ ملیں تو انشاءاللہ پیروں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہوتے ہیں اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو جب سیدھے راستے پر چلنے کو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ چلائے گا، یعنی چلنے کی طاقت دے گا، اور چلتے پھرتے یا قویو پڑھتے رہیں۔ قویو کے معنی ہوتے ہیں مضبوط، طاقتور۔ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ قوت بھی عطا فرمائے گا۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو اور بیماری کو دور فرمائیں۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ صفت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں۔ ایمان، دوسری صفت توکل، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، اور اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور ایک صفت یہ ہے کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ اسلام میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ معاف کر دیں، لیکن اس کی اجازت دی گئی کہ برابر اس کا بدلہ بھی لے لیں۔ جتنا اس نے مارا ہے اتنا آپ مار لیں، جس قدر اس نے ظلم کیا ہے آپ اس کا بدلہ لے لیں، اس کی اجازت ہے۔ گویا برابری ہے، مساوات ہے، بیلنس ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو مار کر چلا جائے آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے معاف کیا یہ بہتر تو ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کیا تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ اگر تم پر ظلم کیا تو تم اس کا بدلہ بھی لے لو۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔